امام ابو حنیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم ذات، اے آدم کے فرزندوں، اے آدم کے بیٹوں، خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو۔ صرف ترجمہ کروں گا ابھی، اپنی زینت لے لو، اختیار کر لو، لے لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ وَكُلُوا، بتلا دوں پہلے ہی، یہاں مسجد سے مراد سجدہ ہے یعنی نماز۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے مت بڑھو۔ بہترین، اگر آپ ذرا اچھے سے سماعت کر لیں، آج پوری اسلامی ڈاکٹری بیان کر دی ہے قرآن نے ایک آیت کے جز میں۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے مت بڑھو۔ انشاءاللہ تفسیر کروں گا دوسری کتابوں کے حوالے سے بھی۔ ولا تسرفوا، کلو کھاؤ، واشربوا پیو، یعنی حلال کھاؤ جو ہے، حرام تھوڑے کھاؤ۔ واشربوا، پیو، جو حلال چیزیں ہیں پینے کی پیو۔ ولا تسرفوا، اور حد سے مت بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ یعنی اللہ مسرفین کو، حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ کیا تفسیر ہے؟ تفسیر وہی پرانی ہے۔ کہا گیا نا کہ عرب کے بعض قبائل، قبیلے بنو عامر، ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے آدم کے بیٹوں، اپنی زینت کو، یعنی اپنے بدن کی زینت کو، میں نے کہا تھا نا 2 جمعہ 3 جمعہ پہلے کہ پوشاک اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی نظریے سے جو لباس ہمارا ہے اس کی 2 حیثیت ہے۔ ایک تو ہم ستر پوشی کرتے ہیں، اپنا ستر ڈھانکتے ہیں، اپنے بدن کے اعضاء کو، حصے کو ڈھانکتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور ایک جسم کی تحسین، جسم کو اچھا بناتے ہیں نا، اچھا پوشاک، اچھا ڈریس، کہتے ہیں کہ شخصیت کو نکھارتا ہے۔ تو پوشاک کی 2 حیثیت ہوئی، تو قرآن نے کہا کہ اپنی زینت کو، یہاں زینت سے مراد کپڑا ہے، یہ کپڑا انسانوں کے لیے زینت ہے، انسانی بدن کو سنوارتا ہے، اور جو مین کام ہے وہ تو کر ہی رہا ہے کہ وہ بدن کے اعضاء کو چھپاتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے۔ یہ بات ہو گئی، یعنی الثیاب، کپڑے پہن لو، ننگے طواف نہ کرو۔ قال الکلبی الزینۃ ما یواری العورۃ عند کل مسجد لطواف وصلاۃ، تو ہو گیا طواف کے لیے، نماز کے لیے کپڑا پہن لیا کرو، اور پھر یہ بھی مطلب ہوا کہ نماز اور طواف کے بعد اتارنا بھی نہیں ہے، ورنہ بے ستری ہوگی، اور زینت جو ہے بھی ختم ہو جائے گی، تو پہنے رہو تاکہ زینت بھی بنی رہے اور ستر پوشی بھی ہوتی رہے۔ اب دیکھیے شروع، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو۔ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عرب کے بعض قبائل، خاص طریقے سے قبیلے بنو عامر نے یہ اپنی رسم ایجاد کی تھی کہ کپڑا نہیں پہنیں گے، طواف کریں گے ننگے ہو کر کے، تو ویسے ہی ایام حج میں، حج کے زمانے میں یہ اور بھی کیا کرتے تھے کہ لا یاکلون فی ایام حجہم من الطعام، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ کئی دن جب گزر جاتا اور جو ہے کیا کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے بے حال ہوتے، لقمہ 2 لقمہ کھا لیتے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ حج کے دنوں میں نہیں کھاتے تھے کھانا، الا قوتن، مگر کچھ تھوڑا موڑا کہ جان بچی رہے۔ ولا یاکل، اور دوسری بات ولا یاکلون دسمن، چربی نہیں کھاتے تھے، چربی، تیل، مسالہ، چربی اور گھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یعظمون بذالک حجہم، اس کی سبب، اس کی وجہ سے وہ اپنے حج کی تعظیم کرتے تھے۔ تو دوران حج کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوک لگی تھوڑا موڑا کھا لیا 1-2 دن بعد، اور ایسے ہی تیل کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور گھی کا استعمال نہیں، اور سمجھتے تھے کہ ہم بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کلو واشربو،
کھاؤ اور پیو، یعنی کھانے کی جو حلال چیزیں ہیں کھاؤ، اور پینے کی جو حلال چیزیں ہیں وہ پیو، اور آگے ولا تسرفو، حد سے مت بڑھنا، کھانے اور پینے میں حد سے مت بڑھنا۔ تو ولا تسرفو کی پہلی تفسیر ہے کہ اللہ حد سے مت بڑھو، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حرام کہہ کر حد سے مت بڑھو، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام مت کہو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال مت کہو۔ اگر ایسا کرو گے، حلال کو حرام کہو گے، حرام کو حلال کہو گے، تو تمہارا اسراف ہوگا، تم حد سے بڑھ جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے۔ ایک سب سے عام سی تفسیر یہی تھی، انہوں نے بیان کی۔ علی بن حسین بن واقد اپنے زمانے کے زبردست عالم محدث ہیں، اور خلافت عباسیہ میں ان کا زمانہ ہے، تو اور خود یہ طب بھی جانتے تھے۔ علی بن حسین بن واقد نے کہا قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں سے، قرآن کی جو صورتیں ہیں آیتیں ہیں، تو ان آیتوں میں سے اس آیت کے آدھے حصے میں پوری ڈاکٹری اللہ نے رکھ دی ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے مت بڑھو۔ بس اب دیکھیے تفسیر قرطبی، امام قرطبی، یہ قرطبہ اندلس میں پڑھتا ہے، اندلس میں، واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، انہ لا یحب المسرفین۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر حلال کیا کھانے والی چیز کو، یعنی بہت سی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں حلال، اللہ نے حلال کیا، والشرب، اور پینے کی جو چیزیں ہیں حلال ہیں، اللہ نے ان کو حلال کیا۔ اور یہ حلال کھانا کھانا یا حلال مشروب پینا اس وقت تک ناجائز و حرام و مکروہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں اسراف نہ ہو، حد سے بڑھنا نہ پایا جائے، یا ایسے ہی اگر اس میں مخیلہ نہ ہو، مخیلہ کہتے ہیں کبر گھمنڈ، اگر ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں اور ہم تکبر کر رہے ہیں تو حرام ہو جائے گا، ذرا غور کیجئے، ٹھیک۔ اب آگے کہتے ہیں فَأَمَّا مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ وَهُوَ مَا سَدَّ الْجُوعَ، بہرحال اتنا کھانا پینا جس سے جان بچ جائے یہ تو ضروری ہے۔ کھانا پینا میں بار بار کہوں گا تو حلال چیز کھانا اور حلال چیز پینا مراد ہوگا، اور پینا یعنی پینے کی شے جو ہے پانی ہے یا کوئی مشروب ہے، شربت ہے، دودھ ہے، شہد ہے، جو بھی اس کو پینا اتنی مقدار میں کہ پیاس بجھ جائے، یہ تو ضروری۔ اللہ نے معدہ بنایا ہے، جس نے بنایا کھانے پینے کی احتیاج ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ عقلی طور سے بھی، عقلاً، شعوراً، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور شرعاً، شریعت کی حکم کے لحاظ سے بھی یہ تو ضروری ہے، اتنا کھایا جائے انسان بچا رہے، جان نہ جائے، اتنا پیا جائے کہ پیاس بجھی رہے اور اس کی وجہ سے کوئی ہمارے اندر خلل نہ ہو، جان پر نہ بنے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صوم وصال حرام ہے۔ صوم وصال کس کو کہتے ہیں؟ پے در پے روزہ رکھنا۔ اب آپ کہو کہ حضرت رمضان میں بھی تو پے در پے مسلسل لگاتار ایک مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو بات ابھی ادھوری ہے۔ پے در پے مسلسل ایسے روزہ رکھنا، نہ تو افطار ہو رہا ہے نہ تو سحری ہو رہی ہے، یہ صوم وصال ہے شریعت کے اندر، اور شریعت کے اندر صوم وصال حرام ہے۔ کوئی مسلمان بغیر کھائے پیے نہ تو افطار کر رہا ہے نہ تو سحری کر رہا ہے، لگے روزہ رکھنے۔ صحابہ کے بخاری کی حدیث ہے، اچھا حضور پر صوم وصال منع نہیں تھا۔ غور کیجیے، آنکھ کھولیے، سوچیے، بیدار کیجیے اپنا ذہن۔ سرکار پر صوم وصال حرام نہیں، صحابہ نے دیکھا سرکار روزے پر روزے رکھ رہے ہیں، صوم وصال بغیر کھائے بغیر پیے، نہ سحری نہ افطار، صحابہ لگے روزہ رکھنے۔ 2-3 روزہ رکھا، 2 روزہ رکھا، مسجد پر لگے پھیلنے، صحابہ لوٹنے لگے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا حضور نے کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو ہم لوگوں نے دیکھا صوم وصال رکھ رہے ہیں،
آپ کی اتباع میں ہم لوگ بھی رکھنے لگے. حضور نے فرمایا انی، بخاری شریف کی روایت ہے، الفاظ بھی اللہ کا شکر ہے مجھے یاد. حضور نے فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ان ربی یسقینی ویطعمنی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یہ حدیث ہوئی. اس دن سے صوم وصال امت پر حرام ہو گیا. تو یہ کہتے امام قرطبی کہ اتنا کھانا پینا ضروری جس سے جان بچی رہے، اور اسی وجہ سے صوم وصال حرام ہے. کیونکہ صوم وصال کی وجہ سے جسم کمزور ہو جائے گا، نفس سے جو ہے ختم ہو جائے گا، جان چلی جائے گی، اور جب جان ہی نہیں بچے گی تو بندہ زندہ کیسے رہے گا، عبادت کیسے کرے گا؟ اسی لیے یہ چیز منع ہے. ٹھیک ہے. اب قدر زائد کھانا، قدر زائد یعنی کام بھر جو ہے کہ کھا لیا بھائی، اب ٹھیک ہے ہماری بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بجھ گئی، مگر جگہ ہے پیٹ میں، میدان میں، اب نہیں کھائیں گے، یہ نہیں بتلایا میں نے. لیکن اس مقدار سے زائد کھانا اور ناک تک بھر لینا، مثال کے طور پر اپنی زبان سمجھا رہا ہوں، بھر پیٹ کھا لینا، اب جگہ ہی نہیں ایک لقمہ کی. کہتے ہیں یہ کہا کہ دو قول یہاں پہ ہے، یہاں پہ دو قول ہے. اگر پیٹ بھر کوئی مسلمان کھا لے، اب ایک لقمہ کی جگہ نہیں، فقیل حرام، کہا گیا کہ حرام ہے. اتنا ناک تک کھا لے مسلمان کہ اب متلی آنے لگے، پیٹ بھر. ہوتے ہیں کچھ لوگ بھائی، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، اور خاص طریقے سے دعوتوں میں ایسا ہوتا ہے. نہیں، اس حرص کو، اس لالچ کو قابو میں رکھو. فرمایا حضور نے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. مومن ایمان والا ایک اتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 اتڑی میں کھاتا ہے. اور واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضور کی بارگاہ میں سب آتے تھے، اپنے بھی آتے تھے، غیر بھی آتے تھے، عرب کے لوگ بھی آتے تھے، عرب کے باہر کے بھی آتے تھے، اور سب کو مسجد میں ٹھہراتے تھے. سرکار مسجد پر ٹھہراتے تھے. کافروں کا وفد آتا تھا یا اکیلا کوئی آیا، ٹھہرایا مسجد پر، حسین میں، کھانا دیا، پانی دیا، اپنی بات پہنچائی، تبلیغ کیا، اور زیادہ تر اسلام قبول کرتے تھے. تو خیر ایک کافر آیا، اس کو آپ نے ٹھہرایا، اور رات ہوئی تو لے کے گئے کاشان اقدس، گھر پہ لے گئے، اس کو رات بسر کرنے کے لیے کمبل دیا، اس کو ٹھہرایا، کھلایا، رات بسر کرنے کی جگہ دی. اب وہ جب رات میں کھانا کھایا تو بہت کھانا کھایا. وہ کافر جو مہمان تھا بہت کھانا کھا گیا. حضور میزبان ہے، کھلا رہے ہیں، آپ سے بڑا سخی کون ہے؟ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ وہ دوسرے کمرے میں، سرکار دوسرے حجرے میں ہے، رات میں بھاگا اٹھ کر کے وہ. اور بھاگا کیوں؟ پاخانہ کر دیا بستر پر. حضور جب تشریف لائے، دیکھا کہ مہمان غائب ہے اور جو نجاست لگی ہوئی ہے، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں، 7 اتڑی میں کھاتا ہے. تو کہا گیا ہے کہ قدر زائد سے کھانے اگر کوئی کھا رہا ہے پورا پیٹ بھر تو 2 قول ہے. ایک قول امت کا یہ، علماء کا یہ کہ حرام وہ کر رہا ہے، اور دوسرا قول یہ کہ مکروہ کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ واقعہ دیکھیے، بعض حکما نے کہا، یعنی حکما، حکیم کی جمع حکما، ارے بھائی ڈاکٹر نے، اطباء نے کہا، کیا کہا؟ اکبر الدوا تقدیر الغذا، سب سے بڑی دوا یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے. کھانا کم کھانا یہ سب سے بڑی دوا ہے، سب سے بڑا علاج ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں کی سے حفاظت کے لیے. وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا المعنى بیانا شافیا، اور یہ وہ حضور کا فرمان ہے جو اطباء کی اقوال پر بھاری ہے، ڈاکٹروں کے بڑے بڑے اقوال پر، ریسرچ پر بھاری ہے. حضور نے فرمایا ما ملأ آدمی وعا شرا من بطن، انسان جو اپنا برتن بھرتا ہے تو پیٹ، یہ جو پیٹ ایک برتن ہے، اس برتن سے پورا کوئی برتن نہیں. ذرا سوچئے، فرما رہے ہیں حضور یہ پیٹ بھی ایک برتن ہے. انسان اپنا برتن جو بھرتا ہے تو برتن جو پیٹ ہے نا، پیٹ کی شکل میں جو برتن اس کو بھرتا ہے، اس بطن سے، اس پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں. اسی لیے آگے کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں حضور بحسب ابن آدم لقیمات، چند لقمے ابن آدم کو کافی ہیں. وہ چند لقمے یقیمنا صلبہ، جس سے اس کی پیٹ تنی رہے، یعنی وہ ٹھیک ٹھاک رہے. فإن کان لا محالۃ،
اور اگر اتنا نہیں، وہ چند لقمے پر اکتفا نہیں کر سکتا، وہ بس نہیں کر سکتا، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تو وہ اپنے پیٹ کے حصے کو 3 حصے میں بانٹے اپنے حصے میں، اور جب 3 حصہ ہوگا تو 3 کا 1 حصہ وہ بھر لے کھانے سے، اور 1/3 حصہ بھر لے پینے سے، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، اور 1/3 چھوڑ دے وہ سانس لینے کے لیے، ورنہ بھر لے گا وہ بھی تو سانس چلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی 1 حصہ اس کو چاقو چوبند رکھے گا، چلنا پھرنا، کام کرنا، سانس لینا، ورنہ پورا یہاں تک چڑھا لے گا تو خالی پڑا رہے گا، سارے کام معطل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں اور تعلیمات ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، کہتے ہیں کہ ہمارے علماء یعنی علماء اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت میں جو کچھ ضابطہ بیان کیا گیا ہے، لو سمع بقرات، اگر بقرات حکیم بھی سن لے، ہے نا، ہذہ القسمۃ، یہ تقسیم جو قرآن نے بیان کی ہے کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، یہ قرآن نے کہا، حدیث نے کہہ دیا کہ 1 حصہ خالی جگہ چھوڑ دو پیٹ میں۔ کہتے ہیں علماء نے دعویٰ کیا ہے، کہا ہے کہ اگر یہ تقسیم جو قرآن نے بیان کی، حدیث نے بیان کی ہے، اگر بقرات اپنے وقت کا حکیم اعظم بھی سن لے، لعجب من هذه الحکمہ، تو اس حکمت سے وہ تعجب میں پڑ جائے، واہ کہ اسلام میں اتنی بڑی ڈاکٹری ہے۔ یہ اب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيُذْكَرُ أَنَّ الرَّشِيدَ كَانَ لَهُ طَبِيبٌ نَصْرَانِيٌّ، خلیفہ ہارون رشید عباسی بہت نامور اور بہت ہی اچھا بادشاہ گزرا ہے، خرابیاں تو سب میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں۔ تو ہارون رشید یہ امام مالک کے دور میں تھا، امام مالک کا زمانہ تھا، اس کے دربار میں ایک نصرانی ڈاکٹر رہتا تھا، حکیم، بڑا ماہر تھا۔ اس نے اس زمانے کے ایک عالم علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، تمہاری اسلام میں کوئی ڈاکٹری نہیں ہے، بس حرام حلال یہ کرو وہ مت کرو، تمہارا جو قانون ضابطہ ہے وہی ہے، تمہاری اسلام میں کچھ تبادل ڈاکٹری نہیں ہے، تمہاری کتاب میں، تمہارے قرآن میں علم طب نہیں ہے، ڈاکٹری کا علم نہیں ہے۔ اور آگے اس نے کہا کہ علم 2 ہی ہیں، والعلم علمان، علم 2 ہیں، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم، ادیان، دین کی جمع ادیان، ادیان کا علم، اور ابدان کا علم، انسان کا جو بدن ہے کیسے اس کی نشو و نما اچھی سی ہو، تربیت کیسے ہو، کیا کھایا جائے کیا نہ کھایا جائے، یہی 2 چیزیں، ایک تو حرام حلال، اور ایک پھر ہم کو کیا سوٹ کرے گا، تمہاری کتاب میں قرآن میں تمہارے دین میں حرام حلال تو یہ حرام ہے، یہ حرام، یہ حلال، یہ حلال، یہی ہے۔ دوسرا علم ابدان نہیں ہے۔ اس نے کہا، نصرانی طبیب نے کہا، کس سے کہا؟ علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ فقال له علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کہاں ہے تو نے پڑھا ہے ہمارے قرآن کو، ہمارے دین کو؟ یوں ہی کہتا ہے، سن، قد جمع اللہ الطب کلہ فی نصف آیت من کتابنا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر آیت کے آدھے حصے میں، آدھی آیت میں پوری ڈاکٹری اللہ نے بیان کر دی ہے۔ ہمارا قرآن وہ ہے کہ ہمارے اللہ نے، ہمارا اللہ جو ہے نا ساری کائنات کا اللہ، اس نے مفصل نہیں اور پوری ایک آیت میں بھی نہیں، آیت کے آدھے حصے میں، آدھی آیت میں پوری ڈاکٹری اللہ نے بیان کر دی۔ بڑا تعجب میں پڑا گیا، فقال ما ہے، وہ کون سی آیت؟ نصرانی نے کہا، قال قولہ، حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ کا یہ ارشاد، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور حد سے مت بڑھو۔ فقال النصرانی، فوراً اب وہاں اعتراض بدلا، کہاں قرآن میں تو ہے مگر تمہارے رسول کی حدیث میں کوئی ڈاکٹری نہیں ہے، اس میں کچھ ڈاکٹری کا حکیمی کا اور طبابت کا کچھ بیان نہیں ہے۔ کہتا ہے وَلَا يُوسَرُ عَنْ رَسُولِكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الطِّبِّ، تمہارے رسول سے طب کی کوئی چیز منقول نہیں ہے، مروی نہیں ہے۔ فقال علی، تو حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطب فی الفاظ یسیرہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر سے الفاظ میں پوری ڈاکٹری بیان کر دی ہے۔ قال ما ہے، پھر پوچھا ہے وہ کون سی حدیث، کہاں بیان کی؟
अली बिन हुसैन वाक़िद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुन ये हदीस, मेरे आका ने फरमाया अल-मिअदतु बैतुल अदवाए वल हिम्यतु रासु कुल्ल दवाइन वआते कुल्ल जसदिन मा अवतहु। ये हदीस पढ़कर सुना दी। तर्जुमा किया है, सुनो। उन्होंने कहा कि मेरे आका ने फरमाया अल-मिअदतु बैतुल अदवा, मैदा, इंसान का मैदा ये बीमारियों का घर है। ये हदीस है, पढ़ के सुनाई हजरत अली बिन हुसैन वाक़िद रहमतुल्लाह अलैह नसरानी तबीब को कि मेरे आका ने फरमाया मैदा ये बीमारियों का घर है। वल हिम्यतु रासु कुल्ल दवाइन, और एहतियात ये हर दवा की जड़ है। यानी सबसे बड़ी दवा क्या है? एहतियात है। कितनी बड़ी बात थी। और तीसरा जुमला हदीस में वआते कुल्ल जसदिन मा अवतहु, और हर जिस्म को, हर बॉडी को बस उतना ही खाना वो शख्स दे अपनी बॉडी को। हम कितने बड़े हैं, हमारी खुराक हम जानते हैं। आप लहीम शहीम बड़े हैं, पहलवान, आप की खुराक आप जानते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं वआते कुल्ल जसदिन मा अवतहु, और हर जसद को, हर बदन को, हर जिस्म को खाने का उतना हिस्सा दो जितनी उसकी खुराक है। खुराक से ज्यादा नहीं, पूरा भरना नहीं है। जब ये हदीस सुनी है नसरानी तबीब डॉक्टर ने, उसने कहा मा तरका किताबुकुम वला नबीयुकुम लेजालीनूस तिब्बा, कि वाकई तुम्हारी किताब कुरान ने और तुम्हारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जालीनूस तबीब का कुछ हिस्सा छोड़ा ही नहीं, कोई डॉक्टरी छोड़ी ही नहीं। जालीनूस बहुत बड़ा अपने वक्त का ये हकीम गुजरा है, बोकरात जैसे गुजरा है, सुकरात, बोकरात, जालीनूस। काल और डॉक्टरी में ये बात कही जाती है इन्ना मुआलजतल मरीज निस्फान, के मरीज खा किसी भी किस्म का मरीज हो, किसी मरज में मुब्तला हो, उसका इलाज मुआलजा दो तरीके से होता है। निस्फुन दवाउन, दो तरीके से है ना। आधा इलाज तो दवा से होता है, वनिस्फुन हिम्यतुन, और आधा इलाज एहतियात से होता है, परहेजगारी से होता है। परहेज करो, जो नुकसान है हमें, हमारे मिजाज को, हमारे शऊर को, हमारे मैदे को, जो चीज भारी हो जाए, बजाय हमारी भूख मिटे के और चाको चौबंद रहने के बजाय भारी तबीयत हो जाए, यार पड़े हुए हैं, आजम नहीं हुआ है, बेकार कच्ची आ रही वगैरह वगैरह, तो फिर उस चीज से इंसान दूर रहे। पूरा इलाज कुरान और हदीस ने बयान कर दिया है। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं, दवा मत करो, दवा मत करो, सिर्फ एहतियात कर जाओ। खाने पीने से आप सही हो जाएंगे। और हमने बाज बूढ़ों को देखा है, पेट जारी हो गया, सफर से आए, पेट जारी हो गया, का नहीं खाएंगे, हम कुछ खाएंगे ही नहीं, पेट सुखा दिया उन्होंने 2-3 वक्त, फिट हो गए।